السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب ایمان و تقوی کی بہترین حالت میں ہوں گے، آمین۔ یہ تو آج کا ٹاپک سٹارٹ کرتے ہیں۔ دجال کے پیروکار کون کون ہوگا؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سے دعا کریں گے جو میں نے سوچا ہے، پڑھا ہے، اس کو صحیح طریقے سے حق کے ساتھ بیان کرنے کی توفیق دے، آمین۔ ایران کے شہر اصفہان سے 70,000 یہودی دجال کا ساتھ دیں گے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایران کے شہر اصفہان کے 70,000 یہودی سیاہ چادر اوڑھے ہوئے دجال کے ساتھ دیں گے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال مشرق کی سرزمین سے ظاہر ہوگا جسے خراسان کہا جاتا ہے۔ بہت سی قومیں اس کے ساتھ ہوں گی جن کے چمڑے لگے ڈھالوں کی طرح موٹے موٹے اور چوڑے چوڑے ہوں گے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ مشرکوں سے جنگ کرو گے حتیٰ کہ تمہارے لشکر باقی ماندہ لوگ دجال سے جنگ کریں گے۔ دریائے اردن پر تم لوگ مشرقی کنارے پر ہوگے اور دجال کا لشکر مغربی کنارے پر ہوگا۔ دجال کے خلاف جہاد میں ایک بھی یہودی زندہ نہیں بچے گا، حتیٰ کہ کسی پتھر یا درخت کی آڑ میں کوئی یہودی چھپا ہوگا تو وہ پتھر اور درخت پکارے گا، اے مسلمان، میرے پیچھے یہودی چھپا ہے، اسے قتل کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غرقد کا درخت ایسا نہیں کرے گا کیونکہ وہ یہودیوں کا درخت ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر دجال کے خلاف جہاد کرنے والے مسلمانوں کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام ثوبان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کی 2 جماعتوں کو اللہ تعالیٰ آگ سے محفوظ فرمائے گا۔ ایک جماعت وہ جو ہندوستان کے خلاف جہاد کرے گی اور دوسری جماعت جو حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے ساتھ مل کر دجال کے خلاف جہاد کرے گی۔ اسے نسائی نے روایت کیا ہے۔ امت محمدیہ کا آخری موقع دجال کے خلاف ہوگا، اس کے بعد جہاد ختم ہو جائے گا۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت سے ایک جماعت حق کی خاطر ہمیشہ جہاد کرتی رہے گی اور غالب رہے گی۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت سے ایک جماعت حق کی خاطر ہمیشہ جہاد کرتی رہے گی اور غالب رہے گی، اس پر جو ان سے یعنی مسلمانوں سے دشمنی رکھے گا حتیٰ کہ میری امت کا آخری گروہ مسیح دجال کے خلاف جہاد کرے گا۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ یہ واضح رہنا چاہیے کہ وہ دجالی فتنہ جس کا حدیثوں میں تذکرہ آتا ہے اور جس سے تحفظ کا علاج سورہ کہف کی تلاوت کرنا قرار دیا گیا ہے، وہ اسی کے دور میں ظہور پذیر ہوگا، جبکہ ایک طرف وہ خدائی کا دعویٰ اور اس سے پہلے رسالت کا دعویٰ کرے گا اور اس کے ساتھ ایسے خارق العادت افعال بھی دکھلائے گا جو بظاہر اس کے دعوے کے معید نظر آئیں گے اور اس وجہ سے بہت سے لوگوں کے ایمان متزلزل ہو جائیں گے۔ ہمارے زمانے میں مادی ترقیات خواہ کتنی بھی ہو جائیں، وہ سب مادی قوانین کے تحت ہیں۔ ان کو دجالی فتنہ سمجھنا بالکل بے محل بلکہ خلاف واقع بات ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ موجودہ زمانے میں جو جدید ایجادات سامنے آ رہی ہیں وہ عجیب سے عجیب تر ہیں، لیکن موجودہ دنیا کی ترقی یافتہ قومیں سبھی اس میں شریک ہیں اور اس سلسلے میں ایک دوسرے سے مسابقت میں خوب سرگرم ہیں، اور اب یہ فیصلہ نہیں کیا جا سکتا کہ اس میدان کا ہیرو کون ہے۔ اس لیے بھی ان میں سے کسی کو دجالی فتنہ قرار دینا قبل از وقت ہے، بلکہ ان کو ان کے مقدمات میں شمار کرنا بھی صحیح نہیں۔ حدیثوں میں صاف طور پر مذکور ہے کہ دجال خود یہود النسل ہوگا اور اس کے تمام متبعین بھی سب یہودی ہوں گے اور وہی اس پر ایمان لائیں گے۔ اس لیے دجالی فتنے کا مرکز در حقیقت یہود ہیں اور اس لیے ہمارے زمانے میں یہودی مملکت کا قیام اور ان کی متفرق طاقتوں کا ایک مرکز پر جمع ہونا اور اسی جگہ جمع ہونا جہاں عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور مقدر ہے اور اس کو دجالی فتنے کا مقدمہ کہا جائے تو بجا ہوگا۔ اب رہے نصارہ تو وہ ابھی تک عیسائیت کے کم از کم دعوے دار ضرور ہیں اور حیوانیت کے آخری نقطے پر پہنچ چکے ہیں، مگر ان کا زبانی دعویٰ اب بھی صلیب پرستی ہی کا ہے۔ صحیح حدیثوں سے ثابت ہے کہ حضرت عیسیٰ کی تشریف آوری کے بعد عیسائی تو ان پر ایمان لے آئیں گے، جیسا کہ سورہ نساء
سورہ نساء کی تفسیر میں آپ پہلے ملاحظہ فرما چکے ہیں، اور یہودی ایک ایک کر کے قتل کر دیے جائیں گے۔ اگر وہ کسی درخت کی آڑ میں چھپ کر پناہ لینا چاہے گا تو وہ درخت بول اٹھے گا، دیکھو میرے پیچھے یہودی ہے، اس کو بھی قتل کرو۔ ہمارے زمانے کی مادی ترقیات کے ساتھ اس کا تعلق کچھ نہیں ہے، اور نہ ان اقوام میں سے خاص طور پر کسی ایک قوم کے ساتھ جن کے ذریعہ یہ ترقیات سامنے آ رہی ہیں۔ دجال کے متعلق مختلف تعویلات سے کام لیا ہے، چنانچہ کسی نے دجال کو ایک تصوراتی تخیلیاتی چیز قرار دیا ہے تو کسی نے مغربی تہذیب و تمدن کو دجال ٹھہرایا ہے، اور بعض حضرات زرے سے ہی ظہور دجال کے منکر ہو گئے، بعض حضرات دجال کے تو قائل رہے لیکن خوارق دجال کو تسلیم کرنے سے انکار کیا۔ حق و باطل کا یہ معرکہ وقوع قیامت تک رہے گا، اور خروج دجال اس سلسلے کی آخری کڑی ہے۔ ایک طرف تو مٹھی بھر مسلمان پہاڑ کی چوٹی پر محصور ہوں گے، اور دوسری طرف اس دور کا سب سے بڑا فتنہ گر اپنے لاؤ لشکر سمیت اس کا محاصرہ کیے ہوگا۔ عصر حاضر میں اسلامی تعلیمات سے عدم موافقت کی بنا پر بہت سے لوگ دجال کے متعلق ایسے عقائد نظریات کو قبول کیے ہوئے ہیں جو حقیقت و اصلیت سے کوسوں دور ہیں۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ دجال ایک تصوراتی چیز ہے جس کا حقائق کی دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے، جبکہ دوسری رائے کے مطابق ہر فتنے کا سربراہ دجال اور اقوام کی مادی تمدنی ترقی دجالی فتنے ہیں، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے کہ ان کے نظریات کو امت نے بحیثیت مجموعی پذیرائی نہیں بخشی، اور اب تک امت میں خروج دجال کا عقیدہ مسلمات کی حیثیت سے موجود ہے، اور علماء متأخرین اور منتقدین ان تمام نظریات سے ہٹ کر صراط مستقیم پر قائم ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ صحیح نظریات کو امت کے سامنے پیش کرتے رہیں، لیکن دجال کا ظہور خروج برحق ہے، اس لیے کہ احادیث صحیح و متواترہ سے اس کا ثبوت ملتا ہے۔ سورۃ الانعام میں ارشاد ربانی ہے، جس روز آپ کے رب کی بڑی نشانی آ پہنچے گی، کسی شخص کا ایمان اس کے کام نہ آئے گا، اور جو اس سے پہلے ایمان رکھتا ہے یا اس نے اپنے ایمان میں کوئی نیک عمل کیا ہو۔ اسے صحیح مسلم نے روایت کیا ہے۔ تین چیزیں ایسی ہیں کہ جب وہ ظاہر ہو جائیں تو کسی ایسے نفس کو اس کا ایمان لانا نفع نہ دے گا جو پہلے سے ایمان نہ لایا ہو یا اپنے ایمان میں کوئی نیکی نہ کمائی ہو۔ مغرب سے سورج نکلنا، دجال، دابۃ الارض۔ مندرجہ بالا آیات اور احادیث میں مطابقت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ مذکورہ آیات میں ارشاداً ذکر دجال موجود ہے، اور حدیث سے اس کی تفسیر تائید ہو رہی ہے۔ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کا نزول ثانی ہوگا، یہ قرآن سے بھی صریحاً ثابت ہے۔ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، اور اہل کتاب میں سے ہر شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے قبل مسلمان ہو جائے گا۔ اس آیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں آنے، وفات پانے اور ان کی وفات سے پہلے تمام اہل کتاب کے ایمان لانے کا ذکر ہے، تو دوسری خود بخود سمجھ میں آ گئی ہے کہ صراحتاً ذکر کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی ہے۔ باقی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا واحسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔